شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحمان اور رحیم ہے۔ آج کے دن میں اپنے تمام پریس کے بھائیوں کا مشکور ہوں جنہوں نے ہمیں یہ موقع آج دیا کہ ہم اپنی تنظیمی اجلاس کے بعد آپ کے ذریعے اپنے قوم سے، موجودہ حکمرانوں سے اور ان طاقتوں سے آپ کے ذریعے اپنی بات پہنچائیں جو یہ ملک چلا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آج نہایت ہی اس افسردہ موقع پہ جب دنیا کو کرونا نے پکڑا ہوا ہے، ہمارے 7 اضلاع ہیں۔ ان 7 اضلاعوں کو کرونا سے پہلے بہت کروناؤں نے پکڑا ہوا تھا، اور آج بھی ان اضلاعوں کو آزادی نہیں مل پا رہی۔ تو آج صوبائی کابینہ کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ بھرپور شدت سے ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں حکومت وقت سے کہ جو 7 اضلاع خیبر پختونخوا میں ضم ہوئے ہیں، ادھر آئین کیوں روکا جا رہا ہے؟ ہمارا پرزور مطالبہ ہے کہ فوراً جلد از جلد وہاں پہ سول سپریمیسی کو راستہ دیا جائے، وہاں پہ ڈی سی، اے سی، تھانے، ڈی پی او، ڈی آئی جی اور جتنے بھی سول ادارے ہیں ان کو راستے دیے جائیں، ان کے راستے بند نہ کیے جائے۔ رد الفساد ہو چکا ہے، تو جب رد الفساد ہو چکا ہے اور اس کا جشن بھی منا لیا گیا ہے تو پھر میرے خیال میں بہت سوالات اٹھ رہے ہیں اس وقت کہ کیوں سول سپریمیسی کو وہاں پہ راستہ نہیں دیا جا رہا۔ اس سے بہت بڑے مسئلے پیدا ہو رہے ہیں۔ سب سے پہلے وہاں پہ لینڈ ریفارمز، ریونیو کا کوئی قانون جو ہمارے پاکستان والے 1996 سے کوشش کر رہے ہیں، کبھی کمیٹیاں بنا رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں۔ تو سب سے اول تو ہم نے دیکھا کہ باجوڑ اور ممند آپس میں لڑ رہے ہیں زمین کے تنازع پہ۔ ہم نے دیکھا کہ جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان میں لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں زمینوں کے تنازع پہ۔ ہم نے ابھی کرم میں زمین کے تنازع پہ لڑائی ہوئی۔ اس وقت کا تقاضا ہے، اس وقت کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ لینڈ ریفارمز، وہاں پہ جرگے ہوئے ہیں، جو جرگوں کے فیصلے ہیں ان فیصلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں پہ لینڈ ریفارمز ہو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے ان پختون بھائیوں سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ خدا را یہ مسئلے مل بیٹھ کر حل کرے۔
اس پہ لڑائیاں نہ کریں، اس پہ ایک دوسرے کو ماریں نہ۔ میں اپنے تمام بھائیوں سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر ایسے مسئلے اٹھتے ہیں تو لڑائی جھگڑنے کی ضرورت نہیں، مل بیٹھ کے بات کریں، نہیں تو باچا خان بابا کے پیروکار ہر وقت موجود ہیں۔ میں سلام کرتا ہوں شیخ خان شیرانی صاحب اور ان کے ساتھ گئے ہوئے جو کمیٹی میری بنائی ہوئی تھی، 2 دن وہاں پہ گزارے، ان لوگوں کا سیز فائر کیا۔ ہم انشاءاللہ ہر جگہ تک جانے کو تیار ہیں جرگے میں حصہ لینے کے لیے، لیکن میں خواست ایک دفعہ پھر کروں گا لوگوں سے کہ وہ آپس میں لڑے نہ۔ آپ اندازہ لگائیں، باجوڑ سے لے کے وزیرستان تک اس وقت کرونا کے حالات میں 15,000 اسٹوڈنٹس پڑھائی سے نالا ہیں۔ حکومت وقت آن لائن کلاسز کی بات کرتے، اس ملک میں جس ملک میں انٹرنیٹ فیسلٹی ہی نہیں ہے، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ باجوڑ سے لے کے وزیرستان تک جب پورے ملک کو آپ نے انٹرنیٹ کی فیسلٹی دی ہوئی ہے، تو اس چھوٹی بات کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ ان 7 صوبوں کو انٹرنیٹ کی فیسلٹی کیوں نہیں دے رہے۔ وہ 15,000 تو صرف سٹوڈنٹ ہیں، لاکھوں کی تعداد میں وہ لوگ دنیا سے بے خبر ہیں، اور انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے آپ اور ہم ان لوگوں سے 80% بے خبر ہیں۔ تو خدا را نیتیں صاف کریں، انٹرنیٹ کی فیسلٹی ان 7 اضلاع کو ضرور دیں، اور اگر آپ اسمبلی چلا سکتے ہیں ایس او پیز میں، اگر آپ مارکیٹس کھول سکتے ہیں ایس او پیز میں، اگر مسجدیں کھل رہی ہیں ایس او پیز میں، تو کب تک یہ طالب علم گھر میں بیٹھے رہیں گے؟ حکومت وقت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ایس او پیز میں تعلیمی ادارے کھولے جائیں۔ ہمارا ملک اور بالخصوص پختون قوم پہلے ہی تعلیم میں ان لوگوں نے ہمیں بہت مارا ہے۔ خدا را کرونا کو بہانہ بنا کے ہمارے تعلیمی ادارے بند نہ کیے جائیں، بلکہ نئے ایس او پیز کے ساتھ سب تعلیمی ادارے کھولے جائیں۔ جو 7 اضلاع میں ریونیو لگ رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ کون لگا رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہاں پہ سڑک کون بنا رہے ہیں، وہاں پل کون بنا رہے ہیں، وہاں اسکول کون بنا رہے ہیں، وہاں کالج کون بنا رہے ہیں۔ بات چھوٹی کروں گا، ادھر کا اختیار منتخب نمائندوں کو دیا جائے، وہاں جو کام ہونا ہے، جو پورے ملک کا طریقہ کار ہے، وہ طریقہ کار ادھر بھی ہونا چاہیے۔ نہیں تو آج کام کوئی اور کر رہا ہے اور کر پھر نیب والے ان بیچاروں کو پکڑیں گے جن کو 1 روپے بھی نہیں مل رہا۔ دوسرا، جو 100 ارب روپے کا وعدہ ہوا تھا، ہم بار 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 یاد دلائیں گے اور اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ جو 100 ارب روپے کا وعدہ ہوا تھا، اس میں ابھی تک 1 روپے کسی کو نہیں ملا۔ کل ہمارے محترم صدر پاکستان کھڑے ہو کر ایک دفعہ پھر
18ویں آئینی ترمیم کو نشانہ بنا رہے تھے۔ یکساں نصاب پورے پاکستان کا ایجوکیشن صوبائی میٹر ہے، اور ہم اس یکساں نصاب کو بنیادی طور پہ ریجیکٹ کرتے ہیں۔ ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اگر اس پورے ملک کو ایک کتاب دکھانا ہے تو ہمت کرو، ہمت، اور جو اصل تاریخ ہے وہ دکھا دو۔ جن کو آپ نے فرشتے بنائے ہوئے ہیں ان کی بھی اصلیت دکھا دو، اور جو آپ کے حساب سے غدار اور ڈاکو ہیں ان کی بھی اصلیت دکھا دو، پھر یکساں نظام مانیں گے۔ اس طرح کا نظام، یکساں کتاب، نصاب، بالکل ہم ماننے کو تیار نہیں، اور عوامی نیشنل پارٹی بشمول پختون اسٹوڈنٹ فیڈریشن اس نصاب کو رد کرتی ہے، کاغذ کی طرح ٹوکری میں۔ صدر مملکت اور پاکستان کے ہر باشندے کو یہ ایک بات میں بہت واضح تن کہہ دوں، تاریخ اٹھائیں، وہ الگ بات ہے کہ ان کو تاریخ کا پتہ نہیں۔ وہ جناب جب بھی کھڑے ہوتے ہیں تو تاریخ الٹی پلٹی کر کے سنا دیتے ہیں۔ جب بھی